حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ تعلق باللہ کو کس راستے سے گزارا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلق اور تذبذب اکٹھے ہو جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو، اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ اس تعلق والے شخص کی کنٹریبیوشن صرف یہی ہے، یعنی اس کا تعلق ایک انسان کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف اس کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو وسیلہ بنا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ انعمت علیہم، جن لوگوں کی راہ اللہ کی راہ ہے ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کے چلنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کے ساتھ تعلق بنانا۔ آپ نے تعلق کے جو فرائض پوچھے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیماری کے لیے ایک ایسا علاج تجویز کیا جو عام خیال کے مطابق بیماری کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر تو وہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر کا تعلق بیماری سے ہے، لہذا وہ دوائی کھاؤ۔ دقت وہاں ہوتی ہے جب آپ کتاب سے کچھ شریعت پڑھ لیتے ہیں اور تعلق پیر صاحب سے بنا لیا۔ اس نے آپ کو ایک بات بتائی ہے جو آپ نے ابھی کتاب سے نہیں پڑھی۔ آپ کہیں گے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ قرآن کے علاوہ ہے، تو آپ پیر صاحب کو بھی نصیحت کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تعلق آپ کو نہیں ملے گا۔ تو راز کیا ہوا کہ اس سے اللہ کے لیے تعلق ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہر کے پیرے ذات حق را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ اور یہ بھی کہ پیر کامل صورت ذل الہ۔ تو یہ بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جس سے تعلق ہے اس کے احکام کی اتنی اہمیت ہے جیسے کہ وہاں سے ہوں۔ اللہ کی بات اللہ جانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی ہی اہم ہے تو آپ فرق بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ کے ذہن میں فرق آ گیا وہاں آپ کا ایمان ختم۔ اس طرح کا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ جو اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت دے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر فوقیت دے، اس لیے یہ بڑی نازک بات ہے۔ یہ فوقیت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ صرف ماننے کی بات ہے، یہ جاننے کی بات بھی نہیں۔ آپ جان نہیں سکتے کہ یہ مقامات کیا ہیں۔ بہرحال جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کی بات مانو۔ یہ کہتے ہیں بزرگ، وہ شریعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ شریعت وہ لفظ ہے جو تمہارا شیخ تمہارے کانوں میں چپکے سے کہتے۔ اب یہ بات بتانے والی نہیں ہے، یہ بات کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی صاحب طریقت کا بیان سنو۔ چاچڑا وانگ مدینہ جسے تھے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ تو وہ چاچڑا شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مدینہ ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ افضل عارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مرشد دا دیدار ہے باہو لاکھ کروڑا حجا ہو۔ انہوں نے حج کو جو حجاں کہا ہے اس میں بڑے معنی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس شیخ کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا اللہ بھی تو ہے اور دین بھی تو ہے۔ تو وہ شیخ جو بات کہے گا وہ پوری ہوگی۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے سے، اس کے ساتھ سفر کرنے سے، اس کی بات سننے کے لیے اس سے پہلے کا علم ترک کر دو۔ شریعت آپ لوگوں کو جو کانسیپٹ دے یہ مفروضہ ہے، اور وہ جو وہاں سے ہوگا وہاں پہ ابتدا سے کلمہ پڑھنا کانسیپٹ ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی۔
تو وہ شروع سے بتاتے ہیں ان لوگوں سے تعلق لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات سے اپنی بات کا آغاز کرو، ورنہ تو آپ انہیں سکھانے لگ جائیں گے۔ یہ سب آپ بتائیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے کسی بھی گروہ کے خلاف مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی گروہ موجود ہے، اس طرح آپ بڑی مشکل میں ہیں۔ تو ہر گروہ کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی گروہ بنے گا۔